زمانہ طالب علمی سے، کالج لائف سے، پھر آپ نے لا کیا، اس کے بعد پریکٹس کی، اس کے دوران بھی آپ بے شمار دفعہ آپ کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑی، پھر آپ مجبور ہو کر اس پیارے وطن کو چھوڑ کے جلا وطنی کی زندگی سوئٹزرلینڈ میں گزار ہیں. سب کچھ ہے، سب کچھ ہے. انہوں نے بہت بڑی قیمت بھی ادا کی ہے. اپنے پیاروں کی لاشوں کو کندھا نہیں دے سکے، ان کی قبروں پہ جا کے کوئی پھول نہیں چڑھا سکے. لوگ شب برات، عید والے دن، رمضان میں جمعرات جمعے کو اپنے پیاروں کی قبروں پہ پھول چڑھاتے ہیں، لیکن ان کے نصیب میں شاید کیوں صرف اس لیے کہ ریاست جموں و کشمیر کی کشمیری قوم کے لیے. تو ناظرین سامعین، اب ہم آتے ہیں اپنے اصل پروگرام کی طرف. وہی حالات حاضرہ کا تبصرہ ہوگا. آج ہمارے پروگرام کے 2 حصے ہو جائیں گے، 2-3 منٹ کے بعد ہمارا دوسرا حصہ بھی لوڈ ہوگا. ٹائم کا قلت ہوتی ہے. باتیں تو شوکت صاحب سے ہی کروں گا، لیکن آپ بھی سنتے جائیں. پی ٹی آئی کی ایم این ایز نے خواتین کو اپنی گاڑیوں میں سمگل کر کے قومی اسمبلی کے دروازے کے اوپر چڑھا دیا. ہائے ہائے وائے وائے ہوئی. عمران خان صاحب خود تو بنی گالا سے نہیں نکل سکے، نہ ہی نکلتے ہیں، شاید رانا ثناء اللہ سے ڈرتے ہیں. لیکن یہ وقت بھی آنا تھا. اور آپ کو ایک خاص بات بتاؤں، شوکت صاحب سے وہ باتیں یہ کہ مولوی ملا عمر مرحوم جو افغانستان کے امیر تھے، ان کے بیٹے مولوی یعقوب نے کہا ہے کہ ہم افغانستان کی فوجوں کو، وہ وزیر دفاع بھی ہیں، ہندوستان میں ٹریننگ کے لیے بھیجیں گے، تجارت کریں گے، اور ان کو سفارت خانہ کھولنے کی، قونصلیٹ کھولنے کی دعوت دے رہے ہیں. لیکن ایک مملکت خدادات پاکستان ہے جہاں پہ ہر نام کے ساتھ اسلام لکھا ہوتا. کیسے؟ مرغی اندر وہ پتہ نہیں وہ مکروہ گوشت بیچ رہا ہے اور لکھا ہوا کیا ہے؟ حرم چکن ہاؤس، مکہ چکن ہاؤس، مدینہ چکن ہاؤس، رحمت للعالمین چکن ہاؤس. اس کے بعد تجارت اسلام کے نام پہ. بھئی اسلامی تجارت کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ، مدینہ، کہاں جا کے تجارت کی، اور آپ لوگ ان کا نام لے کے تو اس دین کو. آج شوکت صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وہ تو ہم نے سنا تھا کہ خواتین کو ہمیشہ ہی کہیں نہ کہیں پرابلم ہوتی رہتی ہے. پہلے یہی سنتے تھے خواتین کو دبایا جاتا ہے، یہ کرتے. سلیم صافی صاحب کے پروگرام میں طیبہ فاروقی نامی خاتون تھی، وہ جو چیئرمین نیب کے ساتھ ان کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، پتہ ہے نا آپ کو؟ جی جی. انہوں نے کہا کہ مجھ سے یہ ویڈیو لی تھی پرائم منسٹر ہاؤس نے کہ میں نے انصاف کے لیے گئی تھی، کہ مجھے وہ ان کا ہے نا ایک سیل بنا ہوا پرائم منسٹر کا، یہ جو بھی ہوتا ہے، تو اعظم خان وغیرہ نے لے کے تو یہ ویڈیو وائرل کر کے چیئرمین نیب سے اپنے کام کرواتے رہے. یہ آج اس خاتون کا ایک ان کے ساتھ تھا. اس کے بعد شیخ رشید فرماتے ہیں کہ مجھے آئی بی نے 4-5 مہینے پہلے بتایا تھا، ہم جا رہے ہیں، اور خان صاحب نے جو گیس بجلی 10-15 روپے کم کی تھی، وہ ایک صاحب کی بارودی سرنگیں بچھائی تھی. اور اس کے بعد جو ترکی کے صدر کے جب وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ مذاکرات ہوتے تو پی ٹی آئی کی جو ہے نا سوشل میڈیا ٹیم، وہ ان کو کرتی تھی میسج ٹویٹر پہ کہ ان کے ساتھ کوئی کام نہ کریں، ہم ان کو نہیں، اور یہ ہماری فوج سے بات ہو رہی ہے. اور وزیر اعظم عمران، سابق وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں جب سپریم کورٹ ہمیں کلیئر کرے گا نا تو پھر ہم لانگ مارچ کی دیں گے، کیا کہتے ہیں، شروع کرنے کا اعلان کریں گے. اب ہم آپ کے پاس آ گئے. السلام علیکم. ہاں، آج نیب کے وہ قوانین میں ترمیم ہو گئی، بل پاس ہو گئے، اور وہ جو کیا نام تھا ان کا، ایک اور تھے وہ جی انتخابی اصلاحات بھی. دیکھیے بات یہ ہے کہ قبل اس کے کہ میں آپ کے ان سارے سوالوں کی طرف آؤں، آج بھمبر میں بیائی گئی ایک بیٹی کی اسلام آباد پریس کلب میں، جسے اسلام آباد نیشنل پریس کلب کہتے ہیں، ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں انسانی حقوق کے علمبردار جناب نثار شاہ صاحب ایڈوکیٹ، جو جموں کشمیر عوامی پارٹی کے صدر ہیں، سردار آفتاب صاحب جو یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین ہیں،
اور مشرف گیلانی صاحب جو ہمارے پارٹی کے مظفر آباد کے صدر ہیں، اور اسی طرح راجہ بشیر صاحب جو ہمارے بڑے ایکٹیو ممبر ہیں اور وائس چیئرمین بھی ہیں، جامی صاحب تھے، اور بھی لوگ تھے. بہرحال مطلب یہ ہے کہ ہاں، تو وہ پریس کانفرنس ہے سوشل میڈیا پہ بھی، اور تقریباً آزاد کشمیر سے چھپنے والے تمام اخبارات انگلش اردو جی ان نے اس خبر کو، ان کی پریس کانفرنس کو کور بھی کیا. جی ماریہ طاہر بیچاری ایک ایسی خاتون ہے جو تقریباً 8 سال سے دربدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے انصاف کے حصول کے لیے، اور اس کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ اتنا دردناک ہے کہ کوئی بھی سینسٹیو آدمی ان واقعات کو بیان نہیں کر سکتا. جی کہنے کو تو ہماری سوسائٹی اسلامی ہے اور بڑے دعوے دار ہیں لوگ، لیکن ایک خاتون جس کو ایک جرگے کی بھیڑ چڑھایا گیا، جی اور تھانے میں جو مفسر لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اس جرگے کے اس پہ مور لگا کے تو انصاف کے سارے دروازے بند کر دیے. اس 21ویں صدی میں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ان عدالتوں نے بھی جرگے کے ہی اس فیصلے کو زیادہ اہمیت دی، اور خاتون جو ثبوت لیے گھومتی ہے کوئی بھی ان پہ نظر ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے. بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ کچھ دردمند صحافیوں اور اخبارات نے جرأت کی اس کی پریس کوریج کو، اس کی پریس کانفرنس کو کور کرنے میں، اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ دھیرے دھیرے یہ ایک عالمی مسئلہ بن رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس 21ویں صدی میں نیشن سٹیٹس کے اندر ایک عورت جس کے ساتھ گینگ ریپ ہوا، ملزمان کے نام واضح واشگاف دو ٹوک ہیں، اور پھر جس کے ساتھ بلیک میلنگ جو کی گئی اس کی ٹرانزیکشنز کے بھی ثبوت موجود ہیں. تو میں سب سے پہلے آج کے پروگرام کی نسبت سے یہ کہوں گا کہ ماریہ طاہر کو فوری طور پر انصاف فراہم کیا جائے. اگر وہاں کوئی ادارے ہیں، کوئی حکومت ہے، کوئی انصاف کی عدالتیں ہیں، تو ماریہ طاہر کو انصاف دیا جائے. بالکل. اور اگر انصاف نہ دیا گیا تو اس کے جو بھی کانسیکوینسز ہوں گے وہ ان اداروں کو بھگتنے پڑیں گے. ہم نے کوشش کی کہ وہ اس ایکسٹینٹ تک نہ جائے جس میں یہ عام طور پر عورتیں تنگ آ کے سوسائڈ کی بدنامی نہ ہو جی ان کی. تعداد بھوک ہڑتال کر لیتی ہیں عالمی اداروں کے کسی بھی دفتر کے سامنے. بلکہ ہم نے کہا ہے اور آج اور اور, اور ماریہ طاہر نے کئی دفعہ کوشش کی مظفر آباد میں بھی دھرنا دینے کی، لیکن پولیس نے مار پیٹ کے اس کو اور اس تو اٹھا کے پھینک دیا باہر جی کے. تو میں آج کے اس پروگرام کے توسط سے یہ صرف حکمرانوں کو وارن کرنا چاہتا ہوں اور پاکستان کے ارباب اقتدار کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس مسئلے پہ فوری توجہ دی جائے. ہم کسی جنگل کے قرون وسطیٰ کے دور میں نہیں بستے کہ جہاں یہ سب کچھ ہو جائے اور دنیا خاموش ہو جائے. ہم اس پہ ایمنسٹی انٹرنیشنل اور دیگر عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں سے بھی رابطہ کر رہے ہیں، اور تمام دوست احباب جو ہے وہ سارے ہی اس مسئلے پہ بہت دکھی بھی ہیں اور شدید غصے میں بھی ہیں. جی تو میں تو آج یہی کہوں گا کہ اس بجرت عورت کو جس نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم و زیادتیوں پہ ایک سراپا احتجاج ہے، وہ چپ کر کے ظالم سماج کے ہاتھوں سرنگوں نہیں کر دیا، بلکہ آج پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے اندر پریس میٹ میں ان سارے واقعات کو دہرایا جو اس کے ساتھ ہوئے. اب یہ پاکستان پہ ہے اور ان سارے لوگوں کو جو اس سسٹم کے ساتھ وابستہ ہیں کہ وہ ایک مظلوم خاتون کو
انصاف دیتے ہیں یا انصاف کی طرف آنکھیں موند لیتے ہیں، یہ دیکھنا باقی ہے۔ جی اور میں ان تمام صحافیوں کو جنہوں نے جرات مندی کے ساتھ، مجھے پتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر مؤثر لوگوں کا جو انفلوئنس ہے وہ کتنا ہے، اور وہ اس طرح کی پریس کانفرنسز کو روکنے کے لیے کس کس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ صبح سے ہی ڈیفرنٹ قسم کی کمپینس چل رہی تھی، ان سارے لوگوں کو جو اس خاتون کے ساتھ تھوڑی بھی ہمدردی رکھتے ہیں، جس میں سب سے زیادہ مجھے ہی ہدف بنایا گیا ہے، لیکن بہرحال مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ یہ کیس نہ ہو کوئی اور کیس ہو جائے گا جس کو بھی ہم اٹھائیں گے تو جو درباری ہیں جن کی روٹی روزی اسی سے چل رہی ہے، انہوں نے تو ہمیں کوئی اچھے الفاظوں سے یاد نہیں کرنا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ان ہزاروں لاکھوں پسے ہوئے طبقات کی دوائیں شامل ہیں، ان کی ہمدردیاں ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارے تمام تر دامے درمے سکھنے ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اس عزم کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم مظفر آباد کے اندر اس واقعے کے خلاف ایک دھرنا بھی دیں گے، اور بھی جو بھی اقدام ہو سکتے ہیں مذہب اقدام جو ہے وہ ہم کریں گے۔ باقی رہا مسئلہ جو آپ نے سوالات اٹھائے ہیں، ایک تو آج ان کے نظریات سے یا ان کے کردار سے تو اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال ایک پاکستان کا نام تھا سیاست میں بھی مذہب میں بھی، ڈاکٹر عامر لیاقت، وہ کن حالات کا شکار تھے، بہرحال آج ان کی اچانک موت ہو گئی، تو ہم آج کے پروگرام کے توسط سے ان کو اور ان کے چاہنے والوں سے اظہار تعزیت کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ باقی پاکستان کی صورتحال تقریباً جوں کی تو ہی ہے، حکومت کے اپنے دعوے موجود ہیں کہ بجلی کو جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ 3 گھنٹے کی جائے گی، لیکن ابھی تک اس طرح آج کل میں کوئی خوشخبری جو ہے وہ عوام کی طرف سے یا گراؤنڈ سے نہیں آئی ہے۔ بہرحال حکومتی دعوے موجود ہیں، اور اب بجٹ جو میرے خیال میں اس کا افتتاحی اجلاس شروع ہو گیا، جی شروع ہو گیا ہے، تو بجٹ بھی پیش کیا جا رہا ہے، لیکن اپوزیشن ان کو عمران خان کو ادھر بیٹھنا چاہیے ابھی تو۔ نہیں، عمران خان صاحب کیوں بیٹھیں گے جب وہ اس پورے سسٹم کو مان ہی رہے ہیں، اور وہ تقاضا بار بار ڈیپ اسٹیٹ سے کر رہے ہیں کہ آپ نیوٹرل نہ ہوں، دوائیاں دے رہے ہیں ہر جلسے میں تقریریں کر کے۔ کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ ان کو پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیاں چاہے رات کے اندھیرے میں وہ جا کے کوئی مدد بھی مانگتی ہوں گی اسٹیبلشمنٹ سے، لیکن دن کے اجالے میں بہرحال یہی مطالبہ کرتے ہوئے نظر آئی ہیں کہ آپ سیاست سے کنارہ کش ہوں، آپ سیاست میں داخلہ نہ کریں، یہ آپ کا کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کی سیاست میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے جو رہنما ہیں جن کا نام عمران خان ہے، وہ روزانہ ان کو دھائیاں دیتے ہیں کہ نیوٹرل نہیں ہونا ہے، بلکہ جو 2008 سے جو آپ کی مدد و حمایت تھی وہ اب بھی مجھ سے ہی کی جائے، چونکہ میں ہی اس ملک کا واحد مسیحا ہوں، نجات دہندہ ہوں۔ اپنے دعووں میں وہ کس حد تک سچے ہیں، اور اپنے کردار سے اور اپنی حکمرانی سے کس حد تک انہوں نے پاکستان کے غریب اور پسماندہ لوگوں کی مدد کی ہے، یہ تو زمانہ گواہ ہے، ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اب یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ جی سپریم کورٹ ان کے جلسوں جلوسوں اور دھرنوں کا اہتمام کرے گا۔ اب پتہ نہیں پھر سپریم کورٹ یہ کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا، چونکہ سپریم کورٹ کے رویے اور رول پہ بھی کافی سوشل میڈیا میں بحث چل رہی ہے، اور کافی ان پہ تنقید ہو رہی ہے
کہ سپریم کورٹ کو اپنے دائرہ اختیار میں رہنا چاہیے اور وہی کرنا چاہیے جو کانسٹیٹیوشن کو اجازت دیتا ہے. ان کو غیر ضروری طور پر پولیٹیکل افیئرز میں یا مکنہ کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اور اس پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کافی تنقید ہوئی ہے ججوں کے اس رویے پہ، خاص کر کے چیف جسٹس کے رویے پہ. لیکن کنسپیریسیز تھیوری ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں، اور طرح طرح کی جو پریڈکشنز بھی ہو رہی ہیں پاکستان کے وجود اور عدم وجود پہ، اور آرمی کے رول پہ بھی، پاکستان کے نیوکلیئر ڈیٹرنس پہ بھی. ہم نے کئی دفعہ یہ کہا کہ اصولی طور پر ایک آزاد اور خود مختار ملک اگر واقعی وہ آزاد اور خود مختار ہے تو اس کو یہ سب چیزیں رکھنے کا، وہ اگر خود سمجھے کہ یہ ہم پہ بوجھ ہے تو وہ ان سے کنارہ کش بھی ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ بم کو ہی وہ کلاوا لگا کے جپھی لگا کے بیٹھا جائے اور ملک میں غربت دن بدن بڑھتی جائے. بس قسمتی یہ ہے کہ چونکہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے پاکستان کی بہت کمزور ہیں اور ان کے ورکرز جو ہے وہ زیادہ تربیت یافتہ نہیں ہیں، لیکن چونکہ ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہے وہ ان پارٹیوں کو ان کے وجود کو برقرار رکھے ہوئے ہے کہ کئی ایک لوگ جن کے طبقاتی مفادات ان پارٹیوں کے ساتھ ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں جو پاورز کو شیئر کرنا چاہتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ بجٹ میں عوام کے ریلیف کے لیے کیا آتا ہے. کیا صحت کا بجٹ بڑھتا ہے، تعلیم کا بجٹ بڑھتا ہے، ترقیاتی بجٹ بڑھتا ہے، یا پھر دفاع کے نام سے دفاعی پرپزز کے لیے اس غریب ملک کا ایک خطیر بجٹ جو ہے وہ غیر پیداواری مدوں میں کے لیے وقف ہو جاتا ہے. یہ ابھی دیکھنا ہے، اور یہ اس حکومت کے لیے یہ بجٹ ایک طرح کا ٹیسٹ بھی ہے کہ اس طرح کے بحرانوں سے نپٹنے کے لیے اس حکومت اور اس کے ساتھ وابستہ جو ان کے اتحادی ہیں ان میں کتنا ایک ویژن ہے اور ان میں عوام کا درد کتنا ہے کہ یہ اس بجٹ میں مترشح ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے معاشی مسائل بہت خراب ہیں اور عالمی اداروں کی طرف سے بھی فوری طور پر کوئی ریلیف ان کو نہیں مل رہا ہے. اگرچہ کچھ ملکوں نے ان کے ساتھ وعدے وعید کیے ہیں، لیکن وہ سارے وعدے وعید جو ہے وہ سبجیکٹ ٹو دا IMF پلان سے ہے. سیاسی جو ابتری ہے وہ موجود ہے کسی نہ کسی شکل میں. اگرچہ عمران خان صاحب نے اپنے غبارے سے ہوا خود ہی نکال دی، وہ لانگ مارچ کر کے اور اس کے حوالے سے بلند بانگ دعوے کیے. دیکھیے لوگ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہیں جو کہ ان کے پاس یہی چوائس ہے. جو پیپلز پارٹی کے حامی ہیں وہ پیپلز پارٹی کے رہیں گے، جو پیپلز پارٹی کے مخالف ہیں ان کے لیے نون لیگ ہے، PTI ہے، دیگر پارٹیاں چوائس ہوتی ہیں. لوگ ان میں اپنی چوائس کا مطابق جاتے ہیں. اسی طرح نون لیگ ہے، جو نون لیگ کا اپنا ووٹ بینک ہے یا اس کے جو چاہنے والے ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں، جو اس سے اختلاف رکھنے والے ہیں ان کے لیے بھی یہ دروازے باقی پارٹیوں کے کھلے ہوتے ہیں. اس طرح PTI کے لیے بھی جو سیاستدان ہوتا ہے اسے کبھی بھی بند گلی کی طرف نہیں جانا چاہیے، کیونکہ سیاستدان تو وہ ہوتا ہے جو بند راستوں کو بھی کھولتا ہے اپنے وزڈم سے، اپنے تجربے سے، اپنے شعور سے. وہ سیاستدان نہیں ہو سکتا جو اپنی ایکٹیویٹی کے ذریعے، اپنے فرسٹریشن کے ذریعے اپنے آپ کو ہی ایک ایسی سچویشن میں لے جائے کہ جہاں اس کے لیے پیس دن بدن کم ہوتی جائے. سوسائٹی کی جو کشمکش ہے وہ آپ نے دیکھی ہے. ایکس ریٹائرڈ جو فوجی ہے ان کے اپنے باتیں ہیں، سول سوسائٹی کی اپنی باتیں ہیں، میڈیا ہاؤسز کی اپنی باتیں ہیں. لیکن ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جس پہ میرے خیال میں سبھی اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان
کہ کرائسس جو ہے وہ شدید ترین ہے، اور پاکستان اس موقع پہ کسی نئے انتخاب کی عیاشی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ پاور کاریڈورز کے اندر بھی یہ بات بخوبی سمجھی جاتی ہے کہ اگر اب کے بار الیکشنز اس متحرب صورتحال میں ہوئے تو وہ الیکشن کوئی اور ایسا راستہ اختیار کر سکتے ہیں جس کو قابو پانا اس کمزور ریاست کے بس میں نہیں رہے گا۔ اور اب پاکستان میں جو سیاسی قوتیں ہیں وہ بھی الیکشن میں کسی قسم کی دونس دھاندلی نہیں برداشت کر سکتی ہے، کیونکہ عدم برداشت ایک نیج پہ پہنچ چکی ہوئی ہے۔ ادھر جو ہے وہ کچھ ضمنی الیکشنز کے بھی وہ ہوا ہے، میرے خیال میں 15 جولائی کو 17 کے 15 کو جی جو ہے وہ کوئی 20 ممبران صوبائی اسمبلی کے جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے جنہوں نے ڈسیپشن کیا اور الیکشن کمیشن نے ان کو ڈیسیٹ کر دیا، ان حلقوں میں الیکشنز ہو رہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے مشکل میں پارٹی ہے میں بھی کہ اس ماحول کے اندر ان کو کچھ سپورٹ بڑی بھی مل سکتی ہے، لیکن جس پارٹی کے لیے سب سے بڑا امتحان ہے وہ پی ٹی آئی خود ہے، اور اپنی ان مہم جوئیوں کے ذریعے اس نے اپنے آپ کو ایک ایسے مقام پہ کھڑا کر دیا ہے کہ اگر یہ 20 سیٹیں یہ ہار جاتے ہیں جو ان کی تھی تو پی ٹی آئی کی صفوں میں جو مایوسی ہے وہ مایوسی اس حد تک بڑھ جائے گی کہ پھر اس کے جاں بر ہونا، اس کو کیونکہ اس کے لیے جاں بر بعض دفعہ پارٹیوں پہ کرائسس بھی آتے ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، لیکن وہ لیڈرشپ میں جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ جو اپنے ورکرز کو مشکل ترین حالات میں بھی ان کو جوش، ان کو جذبہ، ان کو کمٹمنٹ کے ساتھ آگے رکھتا ہے، وہ ان کو کسی مہمجوئی کی طرف نہیں دھکیلتے۔ لائک آپ کو پتا ہے بینظیر بھٹو صاحبہ جو 2000 آئی تھنک کہ 4 کا الیکشنز تھا یا اس میں مجھے سن ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، جس میں نواز شریف صاحب کی پارٹی نے 2/3 میجورٹی لی اور پیپلز پارٹی کے نیشنل اسمبلی میں جو ہے وہ صرف 18 ممبر تھے، اور پھر وہ پارٹی 97 والا 97 پھر وہ پارٹی دوبارہ پھر اقتدار میں آئی۔ اس پارٹی کی قیادت نے وزڈم سے کام لیا، صبر و تحمل سے کام لیا اور اپنے ورکروں کو کسی مہمجوئی پہ نہیں لگایا۔ اسی طریقے سے نون لیگ کے ساتھ بھی بڑا وہ ہوا کہ جب قیادت ساری جلاوطن تھی تو الیکشنز ہوئے تو نون لیگ کی بھی کم و بیش یہی صورتحال تھی کہ 18-20 جو ہے وہ ان کے نیشنل اسمبلی میں ممبران تھے، لیکن وہی پارٹی پھر جب دوسرے الیکشن ہوئے 2008 کے تو وہ تقریباً 13 میں آئی نا، 2013 میں دوبارہ الیکشن 2013 میں تو جو ہے نا وہ تو جیت گیا ہے۔ جیت گئی۔ تو اس لیے پولیٹیکل پارٹیز کو ماضی کے تجربوں سے سیکھنا چاہیے، نہ کہ فرسٹریٹ ہونا چاہیے، اور جب آئینی سفر ہو کسی ملک کے اندر تو آئینی سفر میں اگر کسی وقت ہے آپ کے لیے کوئی آپ کی پالیٹکس کو کوئی سیٹ بیک بھی ملے تو اپنے زور بازوں پہ ہی یقین کرنا چاہیے، یہ گلے منتیں ترڈے اسٹیبلشمنٹ سے نہیں کرنا چاہیے کہ آپ نیوٹرل نہ ہوں، یہ سارے باقی غدار ہیں اور میں واحد محب وطن ہوں، اور اس محب وطن کو چھوڑ کے اگر آپ نے نیوٹرل ہونے کا فیصلہ کیا تو پھر پاکستان کا یہ حشر ہو جائے گا، نیوکلیر ڈیٹرنس کا یہ ہوگا، آرمی کا یہ ہوگا۔ یہ ساری پیشن گوئیاں جو ہے وہ تو اپنی جگہ شاید اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حقیقت ہو، لیکن اس کی وجہ وہ نہیں ہے جو عمران خان صاحب بتا رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اب اگر آئندہ الیکشنز کے اندر اور خاص کر کے جو ضمنی یا 2023 کے اندر جو ہونے والے الیکشنز ہیں انہیں کسی قسم کی بھی کوئی مداخلت کرنے کی کوشش کی تو اس کے بھیانک نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ اب اگرچہ یہ سال جو ہے وہ ایسا ہے کہ کسی وقت بھی یہاں کہیں بھی آگ لگ سکتی ہے،
اب عقیدہ پرستی یعنی عقیدہ پرستی نہیں، توہم پرستی کا یہ عالم ہے کہ کہتے ہیں آج کل وہ جو خیبر پختونخوا کے جنگلوں میں آگ لگی ہوئی ہے، اسلام آباد کے بھی اوپر لگی اور ہوئی ہے اسلام کہ آباد میں بھی لگی ہوئی ہے، کہ جی اس آگ کی وجہ سے جو برے اثرات ہیں آپ پر وہ ختم ہو جائیں گے، لہذا جنگل جلنا چاہیے. یعنی ماحولیات کی تباہی ہو، ملک کی بربادی ہو، اس سے کوئی غرض نہیں. آگ کو اقتدار تبھی مل سکتا ہے کہ جنگل جل جائیں، لوگ ملیا میٹ ہو جائیں. تو اب پتہ نہیں سمجھدار اہل رائے کس طرح اس صورتحال کو دیکھیں گے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سیاست جو ہے بہرحمی کا نام نہیں ہے، سیاست تحمل کا نام ہے، سیاست مکالمے کا نام ہے، سیاست ایک دوسرے کو انگیج کرنے کا نام ہے. سیاست جو ہے وہ تہذیب و تمدن کو آگے بڑھانے کا نام ہے، نہ کہ تاریخ کے پہیے کو پیچھے. سیاست جو ہے وہ سوشل سائنسز کے اس قانون کے تابع ہے کہ معاشرے میں بدلاؤ ہونا چاہیے مثبت رویوں کے ساتھ. تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان کا، یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ معروف معنوں میں یہ ایک مایوس کن صورتحال ہے، کہ اس اتنے بڑے بحرانوں سے گزرنے کے باوجود بھی یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز نے ابھی بھی وہ سبق نہیں سیکھا جو ان کو سیکھ لینا چاہیے تھا. آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں؟ وہ میں آج سیاست کی بات آئی تو بتاؤں کہ مملکت اقتدار میں سیاستدان بھی بڑے بڑے ہیں. وہ ایک پتہ ہے ایک ایم این اے روتا تھا اسمبلی میں وہ ختم نبوت والے مسئلے میں، نواز شریف صاحب کا ٹوپی سر پہ پہنی ہوئی تھی، جی 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 اقبال شاہ نام تھا ان کا. ہاں جی جی اقبال شاہ. یہ تھے لودھراں کی طرف سے، ان کو جتوایا تھا جہانگیر ترین کے بیٹے کے مخالف نواز شریف صاحب نے. آج وہ نواز شریف صاحب کو چھوڑ کے تو چلے گئے ہیں عمران خان صاحب کے پاس. انہوں نے کہا جی کہ اب بس آپ کے ساتھ ہوں گا، کیونکہ ادھر وہ جہانگیر ترین صاحب کے جو کینڈیڈیٹ تھے نا، جو ابھی جنہوں نے وہ صوبائی اسمبلی میں ان کو ٹکٹ مل گیا نا وہاں پہ. جی جی. تو ان کو نہیں ملا، ان کے بندے کسی کو بھائی کو یا کسی کو نہیں ملا، تو انہوں نے کہا جی ہم ادھر چلے جائیں گے. اب اس طرح کا سیاست ہے. نہیں وہ دیکھیں، یہ تو جب تک یہ فیوڈل کیپٹل ٹرائبل معاشروں کا ایک مکسچر سا ہوگا نا، تو اس میں آپ اس طرح کے لوگوں سے توقع نہیں کر سکتے کہ یہ کسی اصول پہ بالکل کھڑے رہیں گے. ان کے مفادات جو ہے وہ ان کے فور فرنٹ پہ ہمیشہ رہتے ہیں. ان کا پارٹیوں میں شامل ہونا، پارٹیوں سے نکل جانا، یہ ان کے مزاج کا اور ان کے مفادات کا تقاضا ہے. دیکھیں وہ اس لیے وہاں سے، کیونکہ جب پارٹیاں تھوڑے بہت بھی کرائسس میں ہوتی ہیں نا، تو عام طور پر اسی طرح کے لوگ پارٹیوں کو بلیک میل کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ مفاد سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ چلے گئے ادھر. اب ظاہر ہے کہ میرے خیال میں عمران خان صاحب کو بھی کینڈیڈیٹ کہتے ہیں، جو ہم تبصرے سنتے ہیں مے بی کہ اٹس ٹوٹل رانگ اینڈ پروپیگنڈا، کہ ان کو ان حلقہ جات میں 20 حلقوں میں کوئی ریزنیبل کینڈیڈیٹ مل ہی نہیں رہے ہیں، جن کا کوئی اپنا ووٹ بینک ہو. ایک دو حلقوں میں شاید. آج ایک اور بات بھی ہوئی نا، تو لہٰذا انہوں نے اپنی خدمات پیش کر دی ہیں، لیکن چونکہ یہ تو ابھی تک سٹنگ ہے، تو لہٰذا یہ اب اپنے کسی عزیز کو اسمبلی کے ایوان میں پہنچانا چاہتے ہوں گے، تو عمران خان صاحب کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم یہ سیٹ نکال سکتے ہیں، چونکہ پہلے بھی ہم نے نکالی ہے. ہوا یہ ہے کہ آج وہ جو پرویز لائی صاحب ہے نا، جی جی، ان کے بیٹے نے اور ان کا ایک بھتیجا چودھری وجاہد کا بیٹا حسین لائی، جی انہوں نے کہا جی ہم نے کاف لیگ سے راستے اپنے جدا کر لیجیے، اب ہم مونس لائی کی قیادت میں آگے جائیں گے. کل تک خبر یہ تھی، مونس لائی کہ حمزہ شہباز بھی نہیں، مونس لائی اور حسین لائی، یہ دو تو ہو گئے نا ایک بھائی ہے نا، مطلب پرویز لائی کے کزن ہے آپس میں، مامے. ایک بیٹا ہے نا پرویز لائی کا، اور حسین لائی بیٹا ہے چودھری وجاہد حسین کا. ٹھیک. اچھا، ادھر جو شجاعت صاحب کا بیٹا ہے اور ان کے جو زیر اثر ایم پی ہے وہ سارے حمزہ شہباز کی طرف.
ان کے 3 MNA جی 3 وہ MNA. اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک ٹھیک وہ ہے. خاتون فرح چودھری، جی جی وہ طارق بشیر اور ایک اور ہے، یہ 3 ادھر، ان کے جو MPA کو 8 9 10 12 لوگ ہیں. ٹھیک. وہ کیونکہ چودھری شجاعت صاحب تو فیصلہ کریں گے نا. اب کاف لیگ تو چودھری شجاعت کی ہے نا. یا صدر تو وہی ہیں. یہ آج نیا ایک وہ انہوں نے پریس کانفرنس کی، جی ہم ابھی ادھر رہتے ہیں، ہمارا کوئی راستہ نہیں، اکٹھے نہیں ہو سکتے، لہذا تو اب بڑا کافی ٹف ٹائم لے گا. سیاست کافی بدل چکی ہے کیونکہ چودھری شجاعت صاحب کا ایک اپنا حلقہ اثر تو ہے نا. جی جی عام جی ہے. جی. تو دوسری بات یہ میں نے آپ سے کرنی تھی کہ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ ہمیں تو 4-5 مہینے پہلے پتہ لگ گیا تھا اور ہم جا رہے ہیں، اسی لیے عمران خان نے پیٹرول اور گیس میں یہ دے کے وہ کیا کہتے ہیں سستا سبسڈی کر کے یا جو بھی کیا، اس میں ایک بارودی سرنگیں بچھا کے گئے. دیکھیں بات یہ ہے نا، یہ تو اگر اس کا تو یہ ان بارودی سرنگوں کے اثرات تو جو ہے نا پولیٹیکل پارٹیز پہ نہیں پڑتے. اس سے ایک پارٹی کی عوام کے لیے محبت کا اظہار ہوتا ہے، کیونکہ یہ اسی طرح کے کچھ دعوے جو ہے نا یہ جب اقتدار میں آئے تھے تو نون لیگ کی حکومت کے بارے میں بھی کرتے تھے. میں اس بات سے زیادہ کنونس نہیں ہوں کیونکہ یہ تقریباً اس وقت جو ہے وہ یہ جو الائنس ہے جس کی حکومت ہے، یہ سبھی لوگ بہت تجربہ کار ہیں، کئی دفعہ یہ حکومتوں میں رہے ہیں جی. اور ان کو فیڈ بیک دینے والے جو ہے وہ بیوروکریٹوں کی بھی ایک اچھی خاصی تعداد ہے، ان کا اثر سوکھ ہے. جی یہ سب کچھ ان کو پتا تھا کہ ملکی معیشت، یعنی اگر یہ کہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو ہم جس وقت آئے تو دیکھا، تو یہ اس سے غلط ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا جھوٹ. اور اگر نہیں ان کو پتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے زیادہ نکما پر کوئی نہیں ہوگا کہ جو آدمی 10-11 سال تک مسلسل اقتدار میں رہو، ایک پارٹی جو رولنگ پارٹی ہے اس کی اگر اتنی نیٹ ورکنگ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے ملک کی معیشت کے بارے میں، اس میں لگی ہوئی سرنگوں کے بارے میں ان کو نہ پتا ہو. کیونکہ جس وقت عمران خان صاحب جو ہے وہ IMF کے ساتھ معاہدے کر رہے تھے تو اس وقت ان کا بھی ایک بیانیہ تھا، اور جب مہنگائی ہو رہی تھی پیٹرول کی اور دوسری کی تو اس وقت بھی ان کا ایک بیانیہ تھا نا مہنگائی کے خلاف. بلکہ بلاول بھٹو صاحب نے تو کراچی سے جو ہے وہ اسلام آباد تک مارچ ہی مہنگائی کے خلاف کیا. جی بالکل ہے. تو اینی ہو یہ ایکسکیوز جو ہے نا یہ حکمران ایک دوسرے کو مہیا کرتے ہیں کہ تاکہ عوام جو ہے وہ کسی نتیجے پہ نہ پہنچے. عوام کو نتیجے پہ ضرور پہنچنا چاہیے کہ جو کوئی بھی ان کی معیشت کو درست نہیں کرے گا، لا اینڈ آرڈر کو مینٹین نہیں کرے گا، انصاف کے دروازے سب لوگوں کے لیے یکساں نہیں کھلیں گے، فوری اور سستا انصاف لوگوں کو نہیں ملے گا، تو یہ خالصتاً اس نظام کا فیلیئر ہوگا. اور اس نظام کے فیلیئر کا مطلب یہ ہے کہ تمام رولنگ پارٹیوں کا فیلیئر ہے، وہ چاہے مسلم لیگ نون ہو، وہ چاہے جمعیت العلماء اسلام ہو، وہ چاہے PTI ہو، وہ چاہے پیپلز پارٹی ہو. میں ان نیشنلسٹ جو پارلیمانی پارٹیاں ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ان کی اپنی جدوجہد کی ایک تاریخ ہے، لیکن ان پارٹیوں کا یہ تو ہمیشہ اقتدار کے اس کوریڈور کے اندر ہی گھومتے پھرتے رہے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو کچھ بھی نہیں پتا تھا اور اب یہ معصوم بن کے کہہ رہے ہیں کہ شیخ رشید نے یہ کہہ دیا تو فلاں یہ کہہ دیا. شیخ رشید پاکستان کی پالیٹکس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نان سیریس پالیٹیشین ہے جو نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے پیر پگاڑے کی. پیر پگاڑے صاحب کی پیشن گوئیوں کے اندر بھی اپنا ایک وزڈم اور اپنی ایک انفارمیشن وہاں پہ بھی وہی تھا جی، وہ ہیڈ آفس تھا کہ تو نئے ہیڈ آفس کے علاوہ آدمی کی خود بھی کچھ وقار ہوتا ہے نا. پارٹی ہوتی ہے. جی جی. اب روزانہ اٹھ کے اگر آپ اپنے مخالفین کو کچلنے، مرنے، مارنے، ان کی دھمکیاں دیتے رہیں تو شیخ رشید کا مجھے معاف کریں گے اور ان کے چاہنے والے بھی مجھے معاف کریں گے،
یہ تو پالیٹکس کے لیے ایک کلنک ہے. جب تک اس طرح کے لوگ سیاست میں ہوں گے تو یہ سیاست کبھی درست خطوط پہ استوار نہیں ہو سکتی. ایک آدمی آپ یہ دیکھیں زمانہ طالب علمی سے اس دشت کا مسافر ہے لیکن بات کرتا ہے تو سوائے گند کے، سوائے بغض کے، سوائے نفرت کے اس کے پاس عوام کے لیے کچھ نہیں ہے. کل تک وزیر تھے، آپ نے بطور وزیر داخلہ کیا کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ یہ کوئی کہنے کی بات ہے کہ ہمیں آئی بی والوں نے پہلے رپورٹ دی تھی؟ یہ تو سامنے نظر آ رہا تھا. پولیٹیکل پارٹیوں کے آپس میں میٹنگ ہے، پھر ایک الائنس بڑا بنا پی ڈی ایم کے نام سے، پھر اس میں تھوڑا سا پیپلز پارٹی اور اے این پی کا اس سے اختلاف ہو گیا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ضرورت تو ایک ہم جیسے لوگوں کو جو صرف اخبارات کے ذریعے چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہمیں بھی پتا تھا کہ بالآخر یہ پولیٹیکل پارٹیاں اپنے نظری بحثوں سے گزر کے ایک ایسی کامن اسٹریٹجی پہ پہنچ جائیں گے جو عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بنے گا. اور یہ ہمارے اگر ماضی کے سارے پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں ہم یہی کہتے رہے. ہمیں تو کسی آئی بی نے یا کسی آئی ایس آئی نے خبر تو نہیں دی. تو ایک پولیٹیکل وزڈم بھی ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے سارے اوپوننٹ کو دیوار سے لگائیں گے تو ان کے پاس آپشن کیا ہے. آپ نے کوئی انگیجمنٹ کی ہے، آپ نے کوئی مکالمہ کیا ہے، آپ نے کوئی کانفرنس ایسی بلائی ہے کہ آئیے جی بیٹھ کے ملک کے اندر یہ بحران ہے، ان بحرانوں پہ. یہ تو اپوزیشن تھی جو ان کو آفریں کرتی پھر رہی تھی اور یہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے، فرعون بنے ہوئے. لیکن اب نیشنل اسمبلی میں آپ کو پتا ہے یہ پارٹیاں باہم دست و گرما ہوئی اور تب جا کے یہ عوام میں پہنچی، اس لیے کہ مولانا فضل الرحمان اور بہت سارے انکلوڈنگ نواز شریف صاحب وہ اس حق میں نہیں تھے کہ اس اسمبلی کو ویلیڈیٹ کیا جائے. اور وہ ڈیفس سے اس بات پہ اتفاق کرتے تھے کہ ہمیں اس ہاؤس میں نہیں لانا چاہیے. اور پہلی جب اسمبلی کا اجلاس ہوا تو بلاول بھٹو نے عمران خان صاحب کو ایک سلیکٹڈ پرائم منسٹر کا خطاب دیا، جو ان کو لیٹلی سمجھ آیا کہ یہ تو وہ الیکٹڈ اور سلیکٹڈ وہ ای اور فرق. تو لیکن شہباز شریف ہیں